السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے سب سے آخر میں جو انسان جہنم سے نکلے گا اس کا مکمل واقعہ بیان کروں گا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا اور جہنم کی گرم ہوا اور لو سے وہ پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب، میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی ہوا نے مجھے تنگ کر دیا ہے اور اس کی سخت گرمی نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں اور تمہارا منہ جہنم سے پھیر دوں تو پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ کہے گا، نہیں یا اللہ، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس اتنا کرم کر دے کہ جہنم کی طرف سے میرا منہ پھیر دے تاکہ اس کی گرمی سے میں بچ جاؤں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما کر اس کا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس شخص کے لیے ایک بلند درخت ظاہر ہوگا تو وہ اس درخت کو دیکھ کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سایہ میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ابھی تو تم کہہ چکے ہو کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، اب یہ دوسرا سوال کیوں کرتے ہو؟ وہ بندہ عرض کرے گا، الہی، مجھے محروم نہ فرما اور اس درخت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا، اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا؟ اس نے عرض کیا، الہی، میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچائے گا اور وہ اس کے سایہ میں بیٹھ کر آرام کرے گا اور پانی پیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اسے اس درخت سے بھی زیادہ اونچا اور اچھا درخت نظر آنے لگے گا۔ اب وہ شخص پھر بولے گا اور عرض کرے گا، الہی، کرم فرما کر مجھے اس بڑے درخت کے نیچے پہنچا دے اور میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد اور تم سے کچھ نہ مانگوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما کر اسے بڑے درخت کے قریب پہنچا دے گا اور وہ اس کے سایہ میں آرام کرے گا اور پانی پیے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر اس شخص کو جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت نظر آنے لگے گا جو پہلے درختوں سے زیادہ حسین اور بلند ہوگا۔ اب وہ شخص پھر بولے گا اور کہے گا، الہی، کرم فرما اور مجھے اس جنت کے دروازے والے درخت کے پاس پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تم پھر کچھ اور مانگنے لگے حالانکہ تم میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہو اور کچھ نہ مانگو گے۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، ھذہ لا اسألک غیرہا، بس یہی ایک سوال ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معذور جان کر اس کا یہ سوال بھی قبول فرمائے گا
اور اسے جنت کے دروازے والے درخت تک پہنچا دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ شخص جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا تو اسے جنت سے جنتیوں کی آواز آنے لگے گی۔ کافی عرصہ تک وہ خاموش رہے گا، لیکن پھر رہ نہ سکے گا اور کہے گا، رب ادخلنیہا، اے میرے رب مجھے جنت میں داخل فرما۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اذهب فادخل الجنت، جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس بندے کو کتنی شان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا۔ جب اس بندے کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی تو وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے ساری جنت بھری ہوئی نظر آنے لگے گی، اور پھر وہ کہے گا، اے میرے رب جنت تو ساری بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، جنت میں تیرے لیے دنیا اور دنیا جیسے 10 حصہ اور زیادہ جگہ موجود ہے۔ اس بندے کے لیے اس دنیا سے بھی زیادہ وسیع جگہ جنت میں موجود ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ یہ بات سنے گا تو حیران ہو جائے گا کہ جنت میں تو مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا اور دنیا جیسے 10 حصے زیادہ جگہ میرے لیے فرما رہا ہے۔ وہ کہے گا، اے میرا رب مجھ سے مذاق نہ فرما۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہنسنے سے پاک ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا۔ دوستو، اس حدیث شریف کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو دنیا اور اس کی مثل 10 حصہ زیادہ جگہ عطا فرمائے گا، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ بالکل حق ہے۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے۔ دوستو، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے۔ جزاکم اللہ خیرا۔